رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس فرشتہ کی قبولیت کے لیے اپنے حاضرین کی قبولیت کے لیے جملہ مومنین شہداء سب کی بلند درجات کے لیے بانی آتا کے ضرور تاجیر کے لیے جہاں کہیں بھی آبادران سید شہداء علیہ السلام افغانی سید شہداء علیہ السلام مشغول ہیں ان سب کی حفاظت کے لیے اب مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائم على أعداء الله من يوم عذابتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وقرآن الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقال إمام حسين عليه الصلاة والسلام الناس حقيقة الدنيا الدين ملائكة على ألسنتهم صلوات محمد وعلى محمد. اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہم سب کے نماز کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور ایمان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں رب العالمین کے ذات وجودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تعریف شامل ہو. اس دعا کی قبولیت کے لیے خوبصورت ترین صلوات پڑھیں. شہدائے ایمانی خداوند عالم نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں یہ عظیم درسگاہ حسینی عطا کی جس میں نہ سن و سال کی قید ہے نہ صنف کی قید ہے، کسی چیز کی بھی قید نہیں. جو بھی جب بھی جہاں بھی جس جگہ پر بھی وہ آئے یہاں سے کچھ نہ کچھ وہ لے کر جاتا ہے. یہاں پر آنے والے کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی بلکہ آنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. یہاں سے ہر مانگنے والے کو اس کی مرد کے مطابق ملتا ہے. خدا کے جملے کو میں سمجھاتا ہوں، میں سے ایک جملہ اور اس کے بعد انشاءاللہ مفصل اپنی گفتگو کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا مولا میں بہت فقیر ہوں، مسکین ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے تاکہ میرا فقر دور ہو جائے. امام علیہ السلام نے فرمایا ہم عطا تو کرتے ہیں لیکن المعروف بقدر معرفت ہی، ہم اتنا عطا کرتے ہیں جتنی تم معرفت رکھتے ہو. جاگ رہے ہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے گا تاکہ بعد میں مجھے یقین ہوتا جائے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے. کہا ہم عطا تو کرتے ہیں لیکن اتنا عطا کرتے ہیں جتنی تم ہماری معرفت رکھتے ہو. سامعین محترم، بس امام نے اپنے اس مختصر اور پرمعنی جملے میں ہمیں پیغام دے دیا کہ اس دروازے پہ آنا ہے تو یہاں سے سب سے پہلی جو چیز ہم نے مانگنی ہے وہ معرفت کی بھیک مانگنی ہے. اب معرفت کے بعد میں سب سے پہلے معرفت خداوند عالم کی ذات کی معرفت. اور اگر خدا کی ذات کی معرفت کو ہم درک کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو وہ امام کے کلام میں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. کاش کہ جس طرح ہم امام کے نام کے ساتھ محبت کرتے ہیں ویسے ہی ہم امام کے کلام کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں. ہمارے یہاں مشکل یہی ہے، ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے کلام کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. میں نے کل اپنے موضوع کا اعلان کیا تھا، آج بالکل میں وقت ضائع کیے بغیر، چونکہ وقت مختصر ہے اور اس مختصر وقت میں نہیں چاہتا کہ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے آپ کا وقت ضائع کروں. خداوند نے جن آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے
سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کا نمبر ہے 85۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں اس کی زندگی جیسے بھی گزرے لیکن آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ دنیا اس کی گزر جائے گی لیکن آخرت میں وہ خسارے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایک نورانی فرمان کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے۔ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں امام فرماتے ہیں دنیا کے بندے ہیں۔ الدین لعتۃ علی السنتہم، دین فقط ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے، دین ان کی زبانوں کا ذائقہ ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں جب تک ان کی معیشت دین کے ساتھ جڑی رہتی ہے اس وقت تک دینداروں کی تعداد کثیر ہوتی ہے۔ وَمَحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، اور جب ان کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے اقل الدیانون، پھر دیندار کو تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ عرب کے اندر جتنی آج 56 ممالک ہیں وہ اتنی سلطنت یزید کی تھی۔ ان 56 ممالک کے اوپر یزید کی حکومت تھی، اور اس یزید کی حکومت کا جو لیبل تھا وہ اسلامی حکومت کا لیبل تھا۔ لیکن جب ان کو کربلا نے امتحان میں ڈالا، جملہ میرا سمجھ آیا آپ کو؟ جب اس ساری سلطنت اسلامی کے مسلمانوں کو جب کربلا نے امتحان میں ڈالا تو امام کے اس فرمان کی تفصیل کھل کر سامنے آئی اقل الدیانون، پھر دیندار وہی معروف 72 رہے، پھر وہی معروف 72 رہے جو کربلا میں اس پوری سلطنت اسلامی میں سے نکل کر آئے۔ کیا باقی سارے مسلمان نہیں تھے؟ باقی بھی سارے مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمان ایسے تھے جن کا امتحان نہیں ہوا تھا، اور امتحان لینا سنت الہی ہے۔ اللہ بغیر امتحان کے قبول ہی نہیں کرتا۔ اور یہ امتحان انسان کا کہاں سے شروع کیا خداوند عالم نے؟ جاگے میرے ساتھ ہیں، 2-3 آیات میں سب ذہن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہاں سے انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے؟ پہلے سب سے پہلے خداوند عالم نے سورہ مبارکہ دہر میں ارشاد حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ثم نبتلیہ۔ یہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، ہم نے اسے قابل ذکر بنایا۔ کیسے بنایا؟ ہم نے اس کو ملے جلے پانی سے خلق کیا۔ جب ملے جلے پانی سے خلق کیا ثم نبتلی، پھر اس کو ہم نے فوراً امتحان میں ڈال دیا۔ یعنی ابھی نطفے کی منزل پر تھا، ابھی ایک پانی کا قطرہ تھا، لیکن خدا کہتے اس قطرے کو ہم نے امتحان میں ڈالا۔ کیوں امتحان لیا خداوند عالم نے؟ پروردگار ہمیں جانتا نہیں ہے، خدا ہمیں پہچانتا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ خدا ہمارے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے خدا ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے، ہمارے ماضی کو بھی خدا جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی خدا جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی خدا جانتا ہے۔ کہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے تو پھر خداوند عالم نے ہم سے امتحان کا مطالبہ کیوں کیا؟ وہ جو ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر خداوند عالم نے انسان سے امتحان کا مطالبہ کیوں کیا؟ کہا ہم نے اس کو نطفے میں امتحان میں ڈالا۔ امتحان میں ڈالنے کے ساتھ خدا نے اس کو 2 قوتیں دی، وَجَعَلْنَاهُمْ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اے انسان، ہم نے تجھے ویسے ہی امتحان میں نہیں ڈالا، امتحان میں ڈالنے سے پہلے تجھے 2 قوتیں دی۔
امتحان میں سرخرو کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا، ہم نے تجھے سننے کی قوت دی، وَبَصِيرًا، اور تجھے دیکھنے کی قوت دی۔ خدا کی قسم یہ دو لفظ اس آیت میں، سورہ دہر کی اس دوسری آیت میں خداوند عالم نے رکھ کر ہر انسان کو بتا دیا کہ میں ایسا عادل خدا ہوں، میں امتحان لیتا ہوں، لیکن امتحان لینے سے پہلے پرچہ پہلے بتا دیتا ہوں۔ پرچہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے تجھے دو قوتیں دی۔ کون سی؟ ایک سننے کی قوت، ایک دیکھنے کی قوت۔ آپ جب بازار میں جاتے ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، کسی چیز کو لینے کے لیے، تو آپ اسے ٹٹولتے ہیں، بڑے غور سے اس کے دائیں سے دیکھتے ہیں، بائیں سے دیکھتے ہیں۔ جب دیکھ کر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اسے خریدتے ہیں۔ یعنی مطمئن ہونے کے بعد خریدنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے پہلے اس چیز کی معرفت حاصل کی ہے، اس چیز کی حقیقت کو پہچانا ہے۔ جب سمجھ آ گئی کہ یہ صحیح ہے تو خریدی، جب تک سمجھ نہیں آئی آپ بیچتے رہے، آپ دکاندار کہتے رہے یہ صحیح نہیں، کوئی اور چیز دکھا، یہ نہیں کوئی اور چیز دکھا۔ لیکن جب آپ کو سمجھ آ گئی تو سمجھنے کے بعد آپ نے اس چیز کو خریدا۔ جب خریدا، جب آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک وقت میں انسان آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور ایک وقت میں دیکھنے کی جگہ تو نہیں ہے، لیکن کوئی بیان کر رہا ہے، اس بیان کو سن کر انسان کسی چیز کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو اب معرفت کے دو ہی تو ذریعے ہوئے نا، ایک سننا ہے، ایک دیکھنا ہے۔ اللہ نے نطفے میں امتحان میں تو ڈالا، لیکن ڈالنے کے ساتھ دونوں ذرائع عطا کیے تاکہ اس امتحان میں تو سرخرو ہو جائے۔ اب میں نے سوال کیا، خدا بندہ امتحان کیوں لے رہا ہے؟ کیا تو ہماری حقیقت کو نہیں جانتا؟ خدا نے جواب میں سورہ مبارکہ عنکبوت میں ابتدا میں اس کی وجہ بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ اے حضرت انسان، تو یہ گمان کرتا ہے احسب الناس، یہاں مسلمان سے گفتگو نہیں ہوئی، انسان سے گفتگو ہوئی۔ کہا اے انسان، تو یہ سوچتا ہے کہ تو اپنے آپ کو کہہ دے گا کہ میں مومن ہوں اور ہم تیرے ایمان کو قبول کریں گے؟ فَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ہم تجھے آزمائیں گے نہیں۔ یعنی زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک امتحان میں، کمرے امتحان میں بیٹھ کر پرچہ دے کر پاس نہ کیا جائے، اس وقت تک اللہ کو زبانی ایمان قبول نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے انسان کو مخاطب کیا۔ شاید یہ سورہ اتنی خوبصورت ہے نا، اس کے متعلق بہت خوبصورت ہے، لیکن اس سورہ کا نام عنکبوت ہے۔ آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس سورہ کا نام عنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور مکڑی ایک ایسا اشراط الارض ہے کہ جو کسی بھی فائدے کا کام میں نہیں استعمال ہوا۔ آج تک میں نے کوئی سائنسدان نہیں دیکھا جس نے مکڑی کے اوپر تحقیق کر کے کوئی اس کا فائدہ بیان کیا، کم از کم میری تحقیق سے نہیں گزرا۔ لیکن پھر بھی اتنا اہم ہے کہ مکڑی، پھر بھی یہ مکڑی اتنی اہم ہے کہ اللہ نے اس مکڑی کے نام پر قرآن میں سورت رکھی ہے۔ مکڑی پھر بھی اتنی اہم ہے اللہ کی نگاہ میں، اس مکڑی کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورت رکھی ہے۔ میں نے پوری تاریخ انسانیت میں اس مکڑی کے کارنامے کو دیکھا، آخر کیا کیا تھا اس مکڑی نے، کون سا ایسا اس مکڑی نے عمل انجام دیا جس کی وجہ سے یہ مکڑی اتنی قابل ذکر ہوئی تو خدا نے اس کے نام پر قرآن میں سورت رکھ کے قیامت تک اس کے ذکر کو زندہ کر دیا۔ بات پہنچ نہیں میری؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ اب میں نے پوری تاریخ میں اس بکری کا فقط ایک کارنامہ دیکھا۔ وہ کارنامہ کیا تھا اس بکری کا؟ پیچھے مشرکین مکہ تھے، درمیان میں حبیب خدا تھے، سامنے غار ثور تھی۔
رسول خدا نے مشرکین مکہ سے اوجل ہونے کے لیے غار ثور میں پناہ لی. ادھر رسول خدا غار ثور میں داخل ہوئے. اس مکڑی نے کمال ذہانت کے ساتھ، کمال پھرتی کے ساتھ اس غار ثور کے دہانے پر جالا بنا. مشرکین مکہ جب وہاں تک آئے تو کیا دیکھا؟ غار کے دہانے پر جالا بنا ہوا ہے. انہوں نے جالا دیکھا اور دیکھ کر یہ خیال کیا کہ اگر اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو یہ مکڑی کا جالا اس کے دہانے پر نہ ہوتا، اس لیے کہ اتنا کمزور ہے، کوئی بھی داخل ہوتا تو یہ ٹوٹ جاتا. یہ مکڑی کا جالا اس بات کی دلیل ہے کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا. بس وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر مشرکین مکہ نے رسول اللہ کا پیچھا چھوڑا اور اپنا راستہ تبدیل کر لیا. یعنی اب مکڑی کا کارنامہ کیا تھا؟ اس مکڑی نے چند لمحوں کے لیے مشرکین مکہ سے رسول اللہ کی حفاظت کے لیے غار ثور کے دہانے پہ جالا بن کر رسول اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا. رسول اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو وفا کیا. اللہ کو اس مکڑی کا وہ چند لمحوں کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کے نام پر قرآن میں ایک سورت کا نام رکھ کر قیامت تک دنیا کو بتایا کہ اے لوگوں دیکھو میرا محبوب اتنا عظیم ہے کہ اگر کوئی مکڑی بھی میرے محبوب کے ساتھ چند لمحے حفاظت کے لیے وفا کرے تو میں اس کا ذکر نہیں مرنے دیتا. تو پھر مجھے امت مسلمہ کو مخاطب کر کے یہ کہنے کی اجازت دیجیے سامعین محترم کہ پھر اگر مکڑی چند لمحے حفاظت کرے اللہ اس کے ذکر کو نہیں مرنے دیتا تو جس نے 42 سال کبھی گود میں بٹھا کر، کبھی سینے سے لگا کر، کبھی کندھے پہ اٹھا کر، کبھی دشمنوں کے سامنے ڈھال بن کر رسول اللہ کی حفاظت کی ہو، اللہ اس ابو طالب کے ذکر کو کیسے مٹنے دے گا؟ اللہ اس ہستی کے ذکر کو کیسے مٹنے دے گا؟ یہ جملہ میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ آج کچھ لوگ ریڈ لائنیں کھینچتے ہیں. ہماری یہ ریڈ لائن ہے اور ان کے لیے جواب ہے کہ جس طرح آپ کی ریڈ لائن ہے اس طرح مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کی بھی ریڈ لائن ہے. رسول اللہ کے والدین کی توہین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی توہین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. امام زمان علیہ السلام کی توہین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. اصحاب رسول جو میرے نبی کے وفادار تھے ان کی توہین ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. اگر آپ کو اتنی ریڈ لائنز کا فکر ہے تو پھر ہمیں کتنا ہونا چاہیے؟ سامعین محترم ایک مکڑی اگر چند لمحے حفاظت کرتی ہے تو یہ حفاظت کیا کرتی ہے؟ یہ رسول کے ساتھ وفا کرتی ہے. تو جس ہستی نے رسول کے ساتھ 42 سال وفا کی ہو، نہیں میں نے چھوٹا جملہ کہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ 42 سال وفا نہیں، رسول اللہ کے دین کے ساتھ قیامت تک وفا کی ہو، یہ شان ابو طالب ہے. آج جب بھی دین کے اوپر کوئی مشکل پیش آتی ہے وہ 1400 سال پہلے ہو یا 1400 سال کے بعد، جب 1400 سال پہلے مشکل آئی تو حسین ابن علی نے میدان میں نکل کر ان دین کے مخالفین کا منہ توڑ کر ان کو بتایا ابھی رسول اللہ کا وارث زندہ ہے. وہ اس وقت مشکل سامت قرآن پر آئی تھی، ناطق قرآن نے اس کی حفاظت کی اپنا سب کچھ لٹا کر. اور جب 1400 سال کے بعد کسی نے ناطق قرآن کے خلاف قلم اٹھایا سلمان رشدی نے، تو پھر ابو طالب کا ہی خون نے جوش مارا، پھر خمینی کی شکل میں پھر سلمان رشدی کے خلاف ایک تاریخی فتویٰ لکھا گیا اور لکھ کر دنیا کو بتایا جب تک حسین کا ایک بیٹا بھی اس دنیا میں موجود ہے نہ تم قرآن کی توہین کر سکتے ہو نہ اہل بیت کی توہین کر سکتے ہو. یہ تربیت ہے جناب ابو طالب کا اثر ہے. اب اللہ نے انسان کو مخاطب کیا اس سورہ عنکبوت میں. اس کا ایک پیغام اور خوبصورت ہے اس سورہ کا کہ اللہ نے
آج جن باتوں سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتے ہیں نا، کافر پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، امریکہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اسرائیل پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہندوستان پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اگر ہم نے دہشت گردوں کے خلاف زبان کھولی تو پتہ نہیں کہ دہشت گرد ہمارے خلاف کیا کر لیں گے۔ قرآن نے کہا ان کی جتنی بھی چالیں ہیں نا وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان کی جتنی چالیں ہیں کفار و مشرکین کی یا ان کی ناجائز اولادوں کی، یہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ارے جو مکڑی کے جالے کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ زمانے کی جزیدوں کا مقابلہ کیا کریں گے؟ توجہ رکھنی ہم نے، اللہ یا تو ہمیں اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، قرآن کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ اگر کامل یقین ہے تو پھر مان لینا چاہیے امریکہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اسرائیل ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تمہیں نہیں یقین آتا تو پھر سلطنت اسلامی کو دیکھ لو، پوری دنیا مقابلے میں کھڑی ہے ایک علی کے بیٹے کے۔ ہائے ہائے جملہ میں نے کہا ہے، پوری دنیا ہے کفر مقابلے میں کھڑی ہے۔ نہیں میں نے چھوٹا جملہ کہا ہے، پوری دنیا ہے کفر نہیں، پوری دنیا کفر کی ناجائز اولادیں مل کر ایک علی کے بیٹے کے مقابلے میں کھڑی ہے، لیکن وہ تنہا آج بھی میدان میں ڈٹ کر ہر محاذ پر ان کو شکست دے کر بتاتا ہے تمہاری چالیں تو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ بس امتحان ہمارا ہے، کتنے ہم اس امتحان میں سفر ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ نے امتحان لیا؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ حضرت انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ تو زبان سے کہہ دے گا میں مومن ہوں، ہم تجھے مومن مان لیں گے، ہم تجھے آزمائیں گے نہیں؟ میرے اللہ کیوں آزما رہے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس لیے یہ اگلا جملہ ہے آیت کا، اس سے پہلے وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ فقط تمہارا یہ امتحان نہیں ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان ہوا ہے۔ یہ اللہ کی عدالت کا تقاضا تھا، کوئی انسان اعتراض کر سکتا تھا خدا کی عدالت پر تو خدایا پہلے کا تو امتحان نہیں لیا، ہمارا ہی کیوں لے رہا ہے؟ اللہ نے کہا کیا جواب میں کہا کہ فقط وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں ہم نے سب کا امتحان لیا ہے۔ آدم جب آدم کو خلیفہ بنانے لگے تو فرشتوں نے کہا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خون ریزی کرے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا؟ اللہ نے کہا ٹھہر جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا ڈانٹ تو دیا اللہ نے، فرشتے بھی فرما بردار سے چپ ہو گئے، لیکن خداوند عالم نے کیا کیا؟ کہا ڈانٹ کر چپ کرانا یہ کون سا کمال ہے؟ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرانا یہ کون سا کمال ہے؟ کیوں نے ان کے لیے میدان سجایا جائے؟ آج ایک طرف الہی خلیفہ تھا، ایک طرف اللہ کے ملائکہ تھے، امتحان میدان میں سج گیا۔ امتحان میں اللہ نے اپنے خلیفہ سے پوچھا اے آدم تم وہ اسماء بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے اسماء بتا دیے اور فرشتوں کو ان اسماء کا علم نہیں تھا۔ فرشتوں نے اپنی شکست کو قبول کیا اور یہ کہہ کر قبول کیا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے۔ یہاں پر فرشتوں اور آدم کا امتحان تھا، یعنی اللہ اس وقت تک کسی کو خلافت بھی نہیں دیتا جب تک اسے آزما نہ لے، اور اگر کوئی خلافت کے مقابلے میں آئے تو اس کے لیے سب سے پہلا جو میدان اللہ سجاتا ہے وہ تلوار کا میدان نہیں ہوتا، وہ علم کا میدان ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں آؤ میرے بھائی جھگڑے کی بات نہیں، ہم علم کے میدان میں توڑتے ہیں۔ ہم جسے وہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں، اگر وہ علم میں سب سے باری ہے، میں نے کہہ دیا جو کہنا چاہ رہا تھا، اگر وہ علم کے میدان میں سب سے باری ہے پھر جھگڑے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ملاتے جاؤ، دین بناتے جاؤ۔ سامعین محترم، کیوں سب کو آزمائیں گے؟ آدم کو بھی آزمایا، آدم کی اولاد کو بھی آزمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی آزمایا، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو بھی خدا تعالیٰ نے آزمایا، ان کی زوجہ کو بھی خدا نے آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جتنے تم سے پہلے گزرے سب کو آزمایا۔
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے سچا مومن کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جھوٹا دعوے دار ایمان کون ہے. سچا مومن کون ہے اور جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرنے والا کون ہے. جملے کو بدل دوں، جب میدان سجتا ہے نا تو جو علی علی کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے لیے جب میدان سجاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اپنے زمانے کے خیبر کو توڑنے والا کون ہے. اگلا جملہ میں نہیں کہتا، اگر آپ کو سمجھ آ گیا کافی ہے میرے. جب میدان سجتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ علی کے راستے پر چلنے والا کون ہے اور فقط زبان سے علی علی کرنے والا کون ہے. سامعین مطلب اس لیے اللہ نے کہا ہم آزماتے ہیں، تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا، تمہیں بھی آزما رہے ہیں. یہاں پر مفسرین اسلام نے، مفسرین قرآن نے اس امتحان کی دو وجوہات بیان کی ہیں. اگر آج کی مجلس میں یہ دو وجوہات میں آپ تک پہنچا سکے انشاءاللہ تو آج کی محنت مکمل ہو جائے گی. سامعین محترم، کیوں لیتے ہیں خدا امتحان؟ امتحان لیتا کیوں ہے خدا؟ ایمان والوں کا امتحان دو وجوہات کی بنا پر. ایک وجہ بعض انسان اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ پر بہت زیادہ بھروسہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ہی صحیح ہوں. جب ایسی صورتحال آتی ہے تو اللہ اس انسان کا امتحان لیتا ہے. بعین اسی طرح جس طرح ایک اسکول کا استاد ایک سال بچے کو پڑھانے کے بعد کمرہ امتحان میں بٹھا کر بچے کا امتحان لیتا ہے. اگر امتحان میں بچہ پاس ہو جائے تو اسے ایک درجہ بلند کرتا ہے. بات پہنچی ہے میری؟ اگر اسکول کا استاد ایک سال پڑھا کر سال کے بعد بچے کا امتحان لیتا ہے، اگر وہ پاس ہو جائے تو اسے ایک درجہ بلند کرتا ہے، اگلی کلاس میں بھیج دیتا ہے. اور اگر فیل ہو جائے تو استاد اسے ڈسکریج نہیں کرتا، بلکہ استاد اس کو نقص کا احساس دلاتا ہے تمہارے فیل ہونے کی وجہ کیا ہے، تاکہ ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے اس نقص کی تلاش کرے کہ کیا نقص تھا، کون سی کمی تھی جس کمی کو میں پورا نہیں کر سکا اور میں کمرے امتحان میں فیل ہوا. یعنی اس کا مطلب ہے امتحان لینے کی دو وجوہات. ایک، امتحان لے کر اللہ درجات کو بلند کرتا ہے، اور دوسرا اللہ امتحان لے کر احساس سے نقص کرواتا ہے کہ نقص کہاں پر ہے. اس لیے نہیں کہ دوسروں کے سامنے شرمندہ کیا جائے، اس لیے تاکہ وہ جو نقص رہ گیا ہے اس کی اصلاح کر کے آپ بھی اگلے درجے میں جا سکے. اس لیے اللہ امتحان دیتا ہے تاکہ اگر کوئی نقص رہ گیا ہے، مثلا استاد نے بچے کو فیل کر دیا، کیا اس بچے کے اوپر اسکول کے دروازے بند کیے؟ نہیں کیے. کیوں نہیں کیے؟ اس لیے کہ استاد دشمنی کی وجہ سے اسے فیل نہیں کرتا، بلکہ اس کو احساس دلاتا ہے تو بھی اگر باقی بچوں کی طرح محنت کرتا تو بھی آج ان کے ساتھ ہوتا، یہاں اس کلاس میں نہ ہوتا. اور اگر تو صحیح محنت کر کے آئے گا تو بہت جلد تو بھی اگلی کلاس میں چلا جائے گا. یعنی امتحان دشمنی کی بنا پر نہیں بلکہ محبت کی بنا پر خدا بند عالم انسان سے لے رہا ہے، تاکہ اے انسان ہم جب تجھے آزمائیں، اس آزمائش میں اگر تو پورا اترے تو تیرا درجہ بلند کر دیں گے، تیرا درجہ ہم بلند کر دیں گے. اور اگر اس امتحان میں تو پورا نہ اترا، اس امتحان میں تو پورا نہ اترا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ خامی کہاں پر تھی. اس خامی کی اصلاح کر کے تو بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائے گا جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے. لیکن تجھے پتہ چل جائے گا، امتحان جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ ان میں سچا مومن کون ہے اور دعوی ایمان کرنے والا مومن کون ہے. اس لیے خدا عالم نے ایک سنت قائم کی، کہا کہ میں تمہیں آزماؤں گا اور اس امتحان کا مقصد یہ ہوگا میرا. اب فقط آپ کا اور میرا یہ امتحان نہیں، جس کیٹیگری کا انسان ہے اللہ اسی کیٹیگری کا امتحان لیتا ہے. جس کیٹیگری کا انسان ہے اللہ اسی کیٹیگری کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو امتحانات کا تذکرہ کیا ہے خدا عالم نے وہ اپنے خلیل کا کیا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تفسیر ارشاد تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر قدار شرازی نے تفسیر نمونہ میں سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 124 آیت امامت
اس کے ذیل تفسیر میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ نے اپنے خلیل کے چھوٹے بڑے 35 امتحان لیے، اور 35 امتحان لینے کے بعد، ہر امتحان لینے کے بعد ایک درجہ بلند ہوتا تھا۔ ایک امتحان لیا تو اب سے نبی بنایا، پھر امتحان لیا نبی سے رسول بنایا، پھر امتحان لیا رسول سے خلیل بنایا، پھر امتحان لیا خلیل سے امام بنایا۔ میرا پتہ اللہ کا جملہ سمجھا پاؤں۔ پھر امتحان لیا خلیل سے امام بنایا، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ جانے اس امامت کے لفظ کے اندر کتنی چاشنی تھی۔ اللہ نے اپنے خلیل کو اب سے نبی بنایا، نہیں کہا خداوندہ میری اولاد میں نبوت رکھ۔ جملہ سمجھے گا جو کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں کہا خداوندہ میری اولاد میں نبوت رکھ۔ جب نبی سے رسول بنایا نہیں کہا میری اولاد میں رسالت رکھ، ایک رسول مانگا اپنی اولاد میں۔ میں اس پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا رسالت کو میری اولاد میں رکھ، ایک رسول مانگا۔ پھر جب رسالت سے خلیل بنایا نہیں کہا میری اولاد میں خلت کو رکھ، لیکن اللہ جانے امامت کے عہدے میں کیا چاشنی تھی۔ ادھر کہا انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل ہم نے تجھے کائنات کے سارے انسانوں کا امام بنا دیا۔ امام خلیل کو بنایا ہے، لیکن خلیل کی امامت کے اوپر دائرہ لگایا۔ خلیل امام ہے صرف انسانوں کے، چرند کے امام نہیں، پرند کے امام نہیں، عرش والوں کے امام نہیں، صرف اس فرش پر بسنے والے انسانوں کے امام ہے خلیل۔ کتنے امتحان دینے کے بعد خلیل اس مقام تک پہنچے ہیں، 35 امتحان دینے کے بعد عہدہ امامت تک پہنچے۔ بس یہی تو فرق ہے خلیل میں اور اولاد مصطفیٰ کے اماموں میں، کہ خلیل سے اللہ نے پہلے امتحان لیے، بعد میں عہدے عطا کیے، اور اللہ نے آل رسول کو پہلے عہدے عطا کیے، پہلے عہدے عطا کیے، پھر اللہ نے امتحان میں ڈالا تاکہ دنیا دیکھ لے جن سے امتحان لے کر عہدہ دیا جاتا ہے وہ خلیل ہوا کرتے ہیں، اور جن کو عہدہ دے کر آزمایا جاتا ہے وہ حبیب ہوا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اب یہی تو خداوند عالم کی خوبصورتی ہے قرآن مجید کی۔ جیسے ہی کہا نا انی جاعلک للناس اماما، قال خدایا اس عہدہ امامت کو میری کچھ اولاد میں رکھ، ساری اولاد میں نہیں۔ قال من ذریتی، من میری تبعید ہے یہاں پر، یعنی میری اولاد میں سے بعض کو امام بنا۔ خداوند عالم نے دعا کو قبول فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، خلیل اگر تیری اولاد میں کوئی ظالم ہوگا ہم اسے امامت کا عہدہ نہیں دیں گے۔ یعنی امامت کا عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، امامت کا عہدہ اولاد ابراہیم کے مظلوموں کے لیے ہے۔ اس جملے کی آپ نے لذت محسوس نہیں کی جو میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں جملے کو۔ امامت کا عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اگر ظلم کے اوپر بحث کی جائے یہ پوری تقریر کی بات ہے کہ ظلم کون سا ہے۔ ظلم بالذات، انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے۔ ظلم بالمعاشرہ، ظلم بالاولاد، ظلم بالمعاشرہ، یعنی کسی کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں یا اپنی گناہ کر کے اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں۔